وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ المصور یوٹیوب چینل سماعت کر رہے ہیں، جو دینی یوٹیوب چینل ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ المصور چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دین کی خدمت کے غرض سے اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ حاضرین اور ناظرین کرام، ماہ مبارک کے استقبال کے موقع سے آج رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں باتیں کی جا رہی ہے۔ حدیث میں رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ سید الشہور ہے، یعنی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ مہینوں کا سردار ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال شعبان اور رجب کے مہینے سے ہی شروع کر دیتے تھے۔ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ بار خدا رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ ماہ مبارک کو نصیب فرما۔ اور رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سماعت کر رہے تھے، اور ایک لمبی حدیث ہے جو ایمان والوں کے لیے رمضان المبارک کا ایک منشور ہے، اور وہ جو اس خطبہ استقبالیہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں تراویح ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اس رات میں، اور اسی طرح سے اس ماہ مبارک کے مہینہ میں جو کوئی کسی کو روزہ دار کو افطار کراوے تو اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کرانے کے روزہ دار کے برابر اس کو افطار کرانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس افطار کرانے کی سکت اور طاقت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ سے یا لسی سے یا ایک گھٹ پانی سے اس کو افطار کراوے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماتحتوں پر، غلاموں پر تخفیف کیا جائے، یعنی اس کے کاموں کو ہلکا کیا جائے، اور یہ مہینہ غمخواری کا ہے، لہٰذا اس مہینے میں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزہ دار کو افطار کرائے، کھانا کھلائے پیٹ بھر، اور ہر طرح سے اسے آرام پہنچانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس ماہ مبارک میں نفل نماز پڑھے گا، نفل عبادت کرے گا، اللہ اس کا اجر فرض کے برابر عطا کرے گا، اور فرض کا ثواب دیگر مہینوں سے اس مہینے میں 70 گنا زیادہ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اللہ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا اس ماہ مبارک میں اپنی ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے نماز تراویح، نفلی عبادات اور فرائض اور روزوں کا، افطار و سحر کا
خصوصی اہتمام اور انتظام اور احترام کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک جو مبارک مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے، لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہوئے، دوست و احباب کا خیال کرتے ہوئے، اپنے ملنے جلنے والے کا خیال کرتے ہوئے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بھائی ہمارے رشتہ دار کہیں کمزور ہیں تو ہر طرح سے انہیں اس ماہ مبارک میں روزہ آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ اہتمام کرنے کے لیے اس کے روزہ کا افطار کا نظم کریں، سحری کا اہتمام نظم کریں، ساتھ ہی ساتھ جو دیگر سہولتیں ہیں اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ لمبی حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو سماعت کیا۔ اس موقع سے ہم ناظرین کرام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خوشنودی اور شوق اور جذبے کے ساتھ رمضان المبارک کا دل سے استقبال کریں۔ ہم اخلاق اور محبت، بھائی چارگی، ہمدردی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں اور زیادہ سے زیادہ اخلاق کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اور اس بار کا جو ماہ مبارک ہے، کورونا مہاماری کی وجہ سے شاید ہم گھروں میں رمضان المبارک کے روزے اور تراویح اور دیگر عبادات کر سکتے ہیں، جو حکومت کے گائیڈ لائنز کے مطابق شاید ہمیں مسجدوں میں اتنا موقع نہ دیا جائے، نہ موقع ملے، چنانچہ اپنے گھروں کو جو موقع ملا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، تو آپ رمضان میں اس طرح کا گھروں میں اہتمام کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کا جو مقصد ہے اس کو دلوں میں بیٹھاتے ہوئے، یہ نہ ہو کہ رسماً اور لوگوں کے ڈر سے، معاشرے اور سوسائٹی کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں شخص روزہ نہیں رکھ رہا ہے، عبادات نہیں کر رہا ہے، تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، تلاوت کلام پاک نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہم لوگوں سے نہ ڈر کر لوگوں کی شرمندگی کا باعث نہ بنتے ہوئے ہم اللہ کو راضی کرنے کا موقع جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھے اور اس کا ہم استقبال کریں۔ امید کی اس باتوں پر عمل کریں گے اور اپنے گھروں کو بہتر طریقے سے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع سے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، برباد ہو، جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا اور اپنے آپ کو مغفرت نہیں کروایا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے اور یہ جو بددعا ہے، اس بددعا سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ ہم خود بھی روزہ رکھیں، ماہ سیام کا استقبال کریں، لوگوں کو بھی اس پر المصور یوٹیوب چینل کے ذریعے سے پیغام دیں اور لوگوں کو بھی ماہ مبارک کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس پر لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پورے امت مسلمہ پر فرض کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، ہم نے رمضان کے مبارک مہینے کو، روزے کو تم پر فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ اصل روزے کا جو مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری کا، اچھا انسان بننے کا، ایمان کو مضبوط کرنے کا اور قوم میں بہتری اور اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنے کا، جیسا کہ ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے جو ایمان والوں کی جو تلقین اور دعوت دی گئی ہے، اس دعوت پر ہم اپنے آپ کو پکے اور سچے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ المصور یوٹیوب چینل کے ذریعے سے میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کو یوں ہی ضائع نہ کریں، اور جس طرح سے سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا میں بہت ساری خرافاتی اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں جس میں ہم بھی ملوث ہو جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں بھی ہم گالی گلوچ اور اس طرح سے کمنٹ کرتے ہیں دوسرے فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر جو چینلز ہیں، جس کے ذریعے سے ذہن کو، مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے اور قرآن و حدیث سے دور کرنے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔
اور ایمان کو کمزور کیا جاتا ہے، اس سے ہم نوجوانوں کو آج کے المصور یوٹیوب چینل کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے چینل سے پرہیز کریں۔ آپ کو استقبال رمضان کے سلسلے میں باتیں کی گئی، آپ رمضان المبارک کا دل سے استقبال کریں۔ آمین ثم آمین۔ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔